ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ میری اسٹریم میں چونکہ بہت سے غیر مسلم بھی آتے ہیں تو میں اس مناسبت سے اس موضوع پر بھی مختصراً گفتگو کرنا چاہوں گا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف اور ڈیفینیشن سن لیجئے کہ کسی انسان کا یا مخلوق کا، انسان کا لفظ نہ بول کر مخلوق کہہ لیجئے جس میں جن بھی آ گئے، ملائکہ بھی آ گئے، اللہ کی، میں جو الفاظ کہنے والا ہوں یہ ٹرمینالوجیز ہیں ان کو میں ایکسپلین کروں گا، اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو رب ماننا، کسی کو لارڈ ماننا، کسی کو پالنے والا ماننا، یہ بھی شرک ہوا۔ اسی طریقے سے الوہیت یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو قابل عبادت ماننا، کہ جس طرح اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے ایسے ہی کرشنا کی عبادت ہو سکتی ہے، جس طرح خدا کی عبادت، ایشور کی عبادت ہو سکتی ہے ایسے ہی رام جی کی عبادت ہو سکتی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طریقے سے اسماء و صفات، اسماء کہتے ہیں نام کو اور صفات کہتے ہیں کیریکٹرسٹکس کو، کہ اللہ کی صفات میں، کیریکٹرسٹکس میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ مثلا کچھ مسلمان جائیں اجمیر اور جا کر قبر پہ سجدہ کریں اور کہیں کہ خواجہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد دے دیں، میرے پاس رزق کی کمی ہے، رزق دے دیں، تو خواجہ اجمیری سے مانگنا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں خواجہ اجمیری کو شریک ٹھہرا دیا گیا۔ خواجہ اجمیری اس سے بری تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ تو اللہ کے ولی تھے، لیکن لوگوں نے جا کر ان کی قبروں پہ سجدہ کر کے اس قبر کو مندر بنا کر رکھا ہوا ہے، تو یہ شرک ہے۔ تو شرک میں 3 چیزیں آتی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں کروں گا۔ نمبر 1 ربوبیت یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو رب ماننا، نمبر 2 الوہیت یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو قابل عبادت ماننا، اور نمبر 3 اسماء و صفات یعنی اللہ کا نام یا اس کی جو صفات ہے اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو پارٹنر ماننا اللہ کا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور توحید یہ اتنی واضح چیز ہے کہ توحید اگر ثابت ہو جائے تو شرک خود بخود باطل ہو جاتا ہے۔